الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اولئک علی ہدی، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین حضرات اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل کے درس کے اندر آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف یعنی ان کی صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور ان کی دوسری خوبی آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تیسری صفت آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، جو مقصد ہے کہ جو ان کو دیا ہے مال، جو بھی مما رزقناہم ينفقون، ان میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے، علم ہے، قوت ہے، بدنی طاقت ہے، جو بھی ان کو اللہ رب العزت نے دیا، ان کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان کی تھی، جو کچھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی تھی، آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے چھٹی صفت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون،
اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ وہ یہ آیا ہے کہ قرآن کریم آپس میں مربوط ہے یا نہیں۔ اس طرح کی صورتوں کے ساتھ ربط، رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ ربط، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ ربط، اور جوڑے جوڑے ہے یا اکیلے اکیلے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے۔ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے وہ کام نہیں کرنا، باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے، دھوبی کو اس کے متعلق، تو سارے جو بھی کام ہیں ان کو اس کے متعلق دیتا ہے۔ اور مفسرین کرام دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ بے شک قرآن کریم شاہی فرمان ہے، مگر شاہی فرمان ہونے کے باوجود اس میں ربط لازم ہے۔ تو ربط کی بات آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کے واسطہ تین قسم کے لوگوں کا ساتھ پڑا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے ماننا اور یقین کیا، انہوں نے اس کو ظاہر اور باطن تسلیم کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک اس گروہ کا ذکر ہے، یہ مومن اور متقی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے، نہ تسلیم کرتا ہے، اور نہ زبان سے یہ مقصد بات مانتا ہے، یہ کافر جابر کہلاتا ہے۔ اگلی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اگلے سارے رکوع میں یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک ان کا ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے چونکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، تو اس سے ان منافقین سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے جو نہ دل سے مانتے تھے اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی دل سے ماننا اور نہ ہی زبان سے اقرار کیا۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر دو اشکال وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسا محمل کام کیوں لگایا؟ اس کا جواب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا، سواء علیکا نہیں فرمایا، یعنی ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش قسمت مان لے تو نور علی نور ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا اشکال یہ وارد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہلے کافر مشرک ہی تو تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد خراب ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ اگلی اس آیت کریمہ کو ذرا غور و توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹے چڑھا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے نہ لائے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ رب تعالیٰ سے زور آور تو نہیں ہے، خود پردے اٹھائے لیں گے، خود کانوں سے ڈانٹے ہٹا لیں گے، کیسے دیکھیں گے، کیسے دلیل دیں گے؟ رب ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟
اور کافر بھی رب کو مانتے ہیں اور مشرک بھی رب تعالیٰ کی وجود کے قائل ہیں، بلکہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو رب سے عقیدت زیادہ تھی، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو دستور بتایا اور فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ۔ فقالوا، پھر کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بزعمہم، اور اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے، پھر اپنے دوسرے معبودوں کو دیتے تھے، تو رب تعالیٰ کا یقین ان کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہیں وہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کو الگ کر دیں گے اور کافروں کو الگ کر دیں گے، لیکن ہمیں ان چیزوں